الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعمال خیر بھی کرو اور اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی امید بھی رکھو۔ یعنی بندوں کو چاہیے کہ نیک اعمال بھی کرتے رہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، قرآن پاک کی تلاوت اور بھی جتنے بھی نیک کام ہیں وہ کرتے رہے، اور اللہ کی بارگاہ میں امید بھی رکھے آپ کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو یقیناً قبول فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی امید بھی رکھو، کیونکہ بندہ مومن ذکر الہی کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہوتا ہے۔ جب اللہ کا بندہ ذکر کرتا ہے اس وقت وہ بندہ اپنے رب سے بہت قریب ہوتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے دنیاوی اعتبار سے بھی آپ سوچ سکتے ہیں جب ہم کوئی کام کرتے ہیں کسی بھی لائن کا ہو یا کسی بھی متعلق ہو، تو اس کام سے اور اس کام کے ریلیٹیو جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ہم اس سے قریب ہوتے ہیں۔ جیسے آپ مکان بنا رہے ہو تو مکان بنانے میں جتنی بھی چیزیں لگتی ہیں وہ ساری چیزوں کے آپ قریب ہوتے ہیں، بلڈر، آرکیٹیکٹ، انجینئر، اور جو لوگ مال بیچتے ہیں، مال خریدتے ہیں، ساری چیزوں سے، کیونکہ آپ اس لائن میں بھی آپ لگے ہو۔ تو اسی طریقے سے جب آپ اللہ کا ذکر آپ کرتے ہو اور اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہو تو اس وقت آپ بھی اللہ سے قریب ہو جاتے ہو، کیونکہ اللہ تو بندوں سے قریب ہے لیکن بندہ بھی اس وقت اللہ سے بہت قریب رہتا ہے، اور اللہ بھی بندوں سے بہت قریب رہتا ہے، کیونکہ بندہ مومن ذکر الہی کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہوتا ہے، اور جو ہر وقت ذکر الہی کرتا رہے وہ گویا کہ اللہ سے ہر وقت قریب رہتا ہے۔ اور دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ بندہ مومن آہستہ آہستہ یعنی ذکر خفی کرے۔ دیکھیے ذکر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ذکر خفی اور ایک ہوتا ہے ذکر جلی۔ ذکر خفی کا مطلب ہوتا ہے آہستہ ذکر کرنا، یعنی اپنے من میں ذکر کرنا، دل کے اندر ذکر کرنا، کیونکہ بہت سارے ذکر ایسے ہیں جو من میں بھی آپ کر سکتے ہو، تو اس کو بولتے ہیں ذکر خفی۔ خفی یعنی پوشیدہ، جس کو دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ اور ذکر جلی کا مطلب ہوتا ہے بآواز بلند ذکر کرنا، جیسے ہم اور آپ ایک محفل میں بیٹھ کے ذکر کریں زور سے، یا مان لو کوئی ایک آدمی بیان کر رہا ہے اور ہم اس میں کہتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، تو یہ ذکر جلی ہوا، برابر۔ تو ایک ہوتا ہے ذکر خفی اور ایک ہوتا ہے ذکر جلی، اس کے بارے میں آپ سماعت کریں۔ دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ بندہ مومن آہستہ آہستہ یعنی ذکر خفی کرے تو اللہ تعالیٰ کے وہاں بھی ذکر خفی ہوتا ہے۔ اگر آپ یہاں ذکر خفی کرو گے تو آپ کا بھی وہاں ذکر خفی ہوگا، اور تو اللہ تعالیٰ، اور اگر بندہ مومن چند مومنین کے ساتھ مل کر بلند آواز سے اللہ کا ذکر کرے تو اللہ تعالیٰ کے وہاں بھی اعلانیہ ذکر ہوتا ہے، یعنی جیسا آپ یہاں کرو گے ایسا آپ کا وہاں ہوگا۔ آپ یہاں آہستہ ذکر کرو گے وہاں آپ کا آہستہ ذکر ہوگا، یہاں آپ اعلانیہ ذکر کرو گے تو آپ کا ذکر وہاں اعلانیہ ہوگا۔ جیسے، اور وہ کس میں ہوگا معلوم ہے؟ جیسے ہم تو کریں گے تو بندہ کرے گا، بندوں کے درمیان بیٹھ کے کرے گا، لیکن جب اللہ کرتا ہے نا ذکر، بندوں کا جب چرچا کرتا ہے، بندے کو یاد کرتا ہے تو وہ کہاں کرتا ہے؟ وہ افسر جیسے اللہ تعالیٰ بندوں کا چرچا فرشتوں میں، نبیوں میں، ولیوں میں کرتا ہے۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم یہاں اللہ کا ذکر یہاں کریں اور نارمل آدمیوں کے ساتھ بیٹھ کے کر رہے ہیں، لیکن ہمارا ذکر کہاں ہو رہا ہے؟ عرش اعظم پر ہو رہا ہے، فرشتوں میں، نبیوں میں، رسولوں میں، ولیوں میں ہمارا ذکر ہو رہا ہے۔ اور یہ تو حدیث پاک ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اعلان فرماتا ہے کہ فرشتوں سنو، میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے۔ تو فرشتے عرض کرتے رب العالمین کی بارگاہ میں کہ مولا تیری عطا سے تو نے ہم کو جو طاقت دی ہے، ہم جانتے کہ وہ بندہ تیرا ذکر کرتا ہے، تو پھر اللہ فرماتا نہیں،
مجھے معلوم ہے، لیکن مجھے خوشی یہ ہے کہ میں اس کا چرچا کروں۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اس کا چرچا کرنے میں اچھا لگتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کرتا، دیکھو میرا فلاں بندہ میرا ذکر کرتا ہے۔ میں نے آپ کو نماز کا بھی ایک مرتبہ بیان کیا تھا کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اور اس میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جو پوری سورت ہے، تو ایک ایک آیت پہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اعلان فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میری تعریف کرتا ہے، میری حمد کرتا ہے، میری بزرگی بیان کرتا ہے، اور میرے سوائے کسی کو معبود نہیں مانتا ہے، اور مجھ سے مدد طلب کرتا ہے۔ یہ ہر آیت پر اللہ تعالیٰ فرشتوں میں نمازی کا ذکر فرماتا ہے۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے، یعنی آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں، آپ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، لیکن آپ کا ذکر عرش اعظم پر ہو رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ عز و جل کا ذکر بلند آواز سے سرکار علیہ السلام کے دیوانوں کے ساتھ مل کر کرے، تاکہ ہمارا ذکر بھی انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے مجمع میں ہو۔ اس لیے اللہ کا ذکر کرے تو ذکر خفی بھی آپ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ ذکر خفی نہیں کر سکتے، ذکر خفی بھی آپ کرے، لگے کہ جہاں ذکر خفی کرنے جیسا ہے وہاں ذکر خفی کرے، آہستہ کرے، اور جہاں ذکر جلی کرنے جیسا ہے وہاں آپ ذکر جلی کریں۔ جہاں لوگ ایسے محفل میں بیٹھے اور کچھ ایسا چل رہا ہے یا کوئی نعت شریف یا بیان وغیرہ ہو رہا ہے تو آپ وہاں زور سے سبحان اللہ الحمدللہ بول، تو وہ سبحان اللہ الحمدللہ بولنا بھی آپ کے لیے ذکر ہے ایک طریقے کا۔ تو یہ اس طریقے سے ہمارا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم ذکر یہاں کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارا چرچا عرش اعظم پر کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمامی حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔